انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت طہارت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کی جو 3 صورتیں ہیں، وضو، غسل اور تیمم کا بیان فرمایا ہے۔ تو اس معنی میں یہ آیت طہارت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ ما قبل میں معاملات اور معاشرت کا ذکر تھا کہ اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، آپس میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدہ بے ہے، وعدہ نکاح ہے، یہ جو آپس کے معاملات ہیں، ان معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرت کا ذکر کیا کہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ آج کے درس میں فرماتے ہیں معاملات اور معاشرت کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی خیال کرو، کیونکہ دین مجموعہ ہے عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، عقوبات کا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کا مجموعہ دین اسلام کہلاتا ہے: عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اور نمبر 5 ہے عقوبات، اسلامی سزائیں۔ تو آج کے درس میں عبادات میں سے جو اہم ترین عبادت ہے نماز، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، لا تقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتے جو نماز بلا طہارت ادا کی گئی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہارہ، طہارت کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، ایمان کا جو نصف ہے وہ طہارت پر مشتمل ہے۔ ایمان کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ طہارت پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں، نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، طواف کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، تلاوت کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، مسجد میں داخلے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ تو یہ طہارت دین اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے اور حصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں چند لوگ ایسے ہیں کہ جو خوب طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المتطہرین۔ مسجد قباء کے نمازیوں کی جو تعریف قرآن پاک میں ہوئی ہے وہ طہارت کی وجہ سے، یعنی وہ استنجا بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے، گیلے بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے مسجد قباء کے نمازیوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں۔
ہمارا دین ایک جامع اور کامل دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی بڑے جامع کامل ہیں۔ آپ کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے صحن کو صاف رکھو، اپنے گھروں کے صحن کو صاف رکھو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف صحن صاف کر لیا جائے، برآمدے کو صاف نہ کیا جائے، کمروں کو صاف نہ کیا جائے؟ بلکہ آپ نے ایک اصول بتا دیا کہ جب گھر کے صحن کو صاف رکھنا ضروری ہے تو برآمدے کو صاف رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جب برآمدے کو صاف رکھنا ضروری ہے تو برآمدے سے زیادہ رہائش والے کمرے کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ جب رہائش والے کمرے کو صاف رکھنا ضروری ہے تو کمرے میں موجود کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان برتنوں کو صاف رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پھر جو بستر ہے آرام کے لیے، اس بستر کو صاف رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جب کمرے کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے تو خود انسان کو اپنے لباس کو اور اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پھر انسانی وجود میں جو سب سے اعلیٰ اور نمایاں عضو ہے وہ ہے چہرہ۔ جب باقی وجود کو صاف رکھنا ضروری ہے تو چہرے کو صاف رکھنا اس سے بھی زیادہ کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ دانتوں کی صفائی ہے، آنکھوں کی صفائی ہے، کانوں کی صفائی ہے۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں صفائی کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام کا جو اکثر اور بیشتر حصہ ہے وہ طہارت پر مشتمل ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت۔ اپنے ظاہر کو صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے اور اپنے باطن کو صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کامیابی کا اعلان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، شک و شبہ نہیں، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی صفائی کر لی، طہارت حاصل کر لی۔ تو یہاں تزکیہ سے مراد طہارت ہے۔ صرف ظاہری طہارت کافی نہیں بلکہ باطنی طہارت بھی ضروری ہے۔ وجود کو بھی صاف رکھنا ہے اور دل کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ انسانی وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، سلامت ہو جائے، فاسد مادوں سے پاک ہو جائے تو پورا انسانی وجود تندرست ہو جاتا ہے، سلامت ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے، فاسد مادہ زدہ ہو جائے تو پورا وجود لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اذا صلحت صلحت کلو، اذا فسدت فسدت کلو۔ وہ عضو اگر ٹھیک ہے تو پورا وجود ٹھیک ہے، اور اگر وہ عضو ٹھیک نہیں ہے تو پورا عضو پورا وجود ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ عضو دل ہے۔ وہ عضو کیا ہے جی؟ دل ہے۔ تو دل کو پاک رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ دل کی پاکیزگی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے باطل یقینوں کو، باطل نظریوں کو دل سے نکالنا، لا کی جھاڑو سے مخلوق کے یقین کو دل سے نکالنا ہے۔ پہلے لا کا جھاڑو چلانا ہے، لا کے جھاڑو سے دل کی صفائی کرنی۔ کوئی نبی الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، کوئی پیر الہ نہیں، کوئی زندہ اور مردہ الہ نہیں، کوئی دور نزدیک سے پکارے سننے والا نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ پہلے لا کا جھاڑو پھیرنا ہے دل میں، دل سے
باطل عقائد کو نکالنا ہے، کفریہ عقائد کو نکالنا ہے۔ انبیاء کرام کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہوا کرتے تھے۔ نبی دل پر محنت کیا کرتا ہے۔ نبی کا پہلا فریضہ وہ ہے دلوں کی صفائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ذکر کی، وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے آپ کو رسول اس لیے بنایا کہ آپ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں، غیر اللہ کا یقین لوگوں کے دلوں سے نکالیں۔ دل کی صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر، سب سے افضل ترین وظیفہ، سب سے افضل ترین تسبیح وہ کیا ہے جی؟ محبت سے بولے لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا ذکر۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ذکر بھی کون سا؟ لا الہ، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کی طہارت اور صفائی بھی بڑی ضروری ہے۔ دل کو صاف کیا جائے باطل عقائد سے، نظریات سے، شرک سے، کفر سے، منافقت سے۔ منافقت بھی دل میں ہوتی ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل میں اس کلمے کی صداقت کا یقین نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ زبان پہ کچھ، اندر کچھ، تو یہ منافقت ہے۔ منافقت سے بھی دل کو صاف کرنا ہے، کینے اور بغض سے بھی دل کو صاف کرنا ہے، حسد سے دل کو صاف کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، باطن بھی پاک کر لیا اور ظاہر بھی پاک کر لیا۔ تو دل کی صفائی یہ بھی مقصود ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، نہ میں پہاڑوں میں سماتا ہوں، نہ میں دریاؤں میں سماتا ہوں، میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جو مسکن ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ٹھکانہ ہے وہ مومن کا دل ہے۔ مومن کا دل یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اتنا احترام مسجد کا نہیں ہے جتنا احترام مومن کے دل کا ہے۔ بڑی وزنی بات کہہ گئی اور یہ اللہ نے میرے ذہن میں بھی ڈالی۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا او لوگوں خیال کرنا، جیسے یہ حج کا مہینہ ذوالحج حرمت والا ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ حرمت والا دن ہے، اور آپ نے فرمایا جیسے مکہ شہر حرمت والا شہر ہے، ذوالحج مہینے کی حرمت سے بڑھ کر، یوم عرفہ کی حرمت سے بڑھ کر، مکہ مکرمہ کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے، ایک مسلمان کی جان کی۔ اور آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو تمام مسجدوں کی ماں ہے، آپ نے فرمایا اے بیت اللہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے، تیری حرمت سے بھی زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے۔ تو مومن کا جو دل ہے، اس کا جو درجہ ہے، مقام ہے، وہ مسجد سے بھی کیا ہے جی؟ اونچا ہے۔ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور مومن کا دل بھی اللہ کا گھر ہے۔ حضرت بلے شاہ صوفی شاعر ہیں، عارف باللہ ہیں، بڑا خوبصورت کلام ہے ان کا۔ فرماتے ہیں رب کو پہچاننا ہے تو اپنے اندر جانا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور کرو، اپنے وجود میں جھانکو، اپنے دل میں جھانکو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا، کتابیں نازل نہ کرتا، پھر بھی انسان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اپنے وجود کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔ تو حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں تو رب کو تلاش کرتا ہے پہاڑوں میں، آسمانوں میں، دریاؤں میں، رب تو تیرے اندر بستا ہے۔
رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، مولوی پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا، وچ قرآن اشارے او بھلیا رب اونوں ملدا جیڑا نفس اپنے نو مارے، جیڑا نفس اپنے نو مارے۔ نفسانی خواہشات سے دل کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا میں تمہارے قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، دور ہے یا نزدیک ہے؟ دور ہے تو ہم زور سے پکاریں، نزدیک ہے تو ہم آہستہ پکاریں، آپ انہیں جواب دے دیں فَإِنِّي قریب، تمہارا رب تمہارے قریب بستا ہے۔ کتنا قریب ہے؟ کیا کسی پوڑی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے؟ کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اتنی قریب تمہاری شاہ رگ نہیں جتنا قریب تمہارا رب ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ جو شاہ رگ سے زیادہ قریب بستا ہے وہ دل میں بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست مانگو، اجیب دعوت الدعانی اذا دعان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو، جب بھی تم مجھے پکارو گے حاضر پاؤ گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور شخص کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ دل کی صفائی یہ بھی اسلام میں مقصود ہے۔ شرکیہ عقائد، شرکیہ نظریات، کفریہ نظریات، لوگوں نے طرح طرح کے نظریات پالے ہوئے ہیں، توہم پرستی کا شکار۔ جی یہ مکان کے سرے پر منڈیر پر دیگچی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ جی یہ دیگچی مکان کو آفت سے بچائے گی، مکان والوں کو آفت سے بچائے گی۔ بے جان دیگچی پھر گھر والوں سے زیادہ قیمتی نکلی۔ جیتا جاگتا انسان وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، بے حس بے جان ناکارہ وہ دیگچی پورے گھر کی حفاظت کر رہی ہے۔ دیگچی نے حفاظت نہیں کرنی، حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ گاڑی کے نیچے جوتی لٹکائی ہوئی، رکشے کے نیچے جوتی لٹکائی ہوئی، کیوں جی؟ یہ حادثے سے بچائے، ایکسیڈنٹ سے بچائے۔ گاڑی تو 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 30 لاکھ کی ہے، گاڑی سے زیادہ خود تو قیمتی ہے، تو ایک جوتی اپنے گلے میں بھی ڈال۔ گاڑی سے زیادہ تو انسان قیمتی ہے نا، تو گاڑی کو اگر جوتی بچائے گی تو ایک جوتی اپنے گلے میں بھی ڈال لے تاکہ تو بھی آفت سے بچا رہے۔ ہاتھوں میں پتھر پہنے ہوئے، عقیدہ یہ ہے کہ جی یہ پتھر ہمارے کاروبار میں اثر انداز ہو، مشکلات سے بچائیں گے، مصیبت سے بچائیں گے۔ یاد رکھو کوئی پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہاتھ میں انگوٹھی میں پتھر پہننا جائز ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ عقیق پتھر پہنا کرو، اس میں برکت ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اس پتھر میں اثر ہے، اس پتھر سے میری قسمت بدل جائے گی، میرے کاروبار کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، میں حالات کا مقابلہ کر سکوں گا، اگر یہ نظریہ ہے تو یہ شرک ہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ اعلیٰ قیمتی پتھر ہے تو وہ حجر اسود ہے۔ وہ کون سا پتھر ہے جی؟ حجر اسود ہے۔ یہ دل کی صفائی پہ میں بات کر رہا ہوں، دل کو صاف رکھو۔ حجر اسود سے زیادہ کوئی قیمتی پتھر نہیں ہے، جنت سے آیا۔ چومو تو نیکیاں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کے دامن میں ہے، خود نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب کیا ہے، بڑا عظیم پتھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کی طرف بڑھے، بوسہ دینے لگے، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔
دیکھا کہ آس پاس نئے مسلمان موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نظریہ تبدیل ہو جائے، ایمان کمزور ہو جائے، تو فوراً پکار کر حجر اسود کو کہا، یا حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، تجھے میں اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے بوسہ دیا ہے۔ عقیدہ میرا یہی ہے کہ اے حجر اسود تیرے اندر نفع بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، نفع اور نقصان صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ باطل عقائد ہے، باطل نظریات ہے جی۔ پتھر ہمیں بچائیں گے جی، دیگچی ہمیں بچائے گی، جوتیاں ہمیں بچائیں گی، فلاں پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کے نظریات ہیں، یہ وہ شرکیہ نظریات ہیں جو لوگوں نے اپنے دلوں میں پالے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جب میں پکڑتا ہوں تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، باپ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پکڑا تو حضرت ابراہیم نے بچایا اپنے باپ کو، کوشش کی، اللہ نے منع فرما دیا، اے میرے نبی یہ مشرک ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، مشرک ہے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، بیوی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ تو یہ شرکیہ عقائد ہے، شرکیہ نظریات ہے جی، فلاں بچا لے گا، کوئی نہیں بچانے والا۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے باطنی طہارت اور ایک ہے ظاہری طہارت۔ تو یہ باطنی طہارت کی میں نے تفصیل کی ہے، آپ کے سامنے چند ضروری باتیں ذکر کی ہیں کہ دل کی صفائی کی جائے، دل کو صاف کیا جائے، دل اللہ کا گھر ہے، دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین ہونا چاہیے، یقین بھی پختہ کامل۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، سامنے آ گئے، پوری قوم حتیٰ کہ باپ بھی دشمن ہے، جلانے کے لیے تیار ہے، فرشتے حاضر ہوئے، ابراہیم آپ لب تو کھولیں، ہم بارش برسا کے اس آگ کو بجھا دیں، ہوا چلا کے اس آگ کو بکھیر کے رکھ دیں، آپ کا تماشا دیکھنے والے خود تماشا بن جائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ دیکھیے، حضرت ابراہیم کے دل کی طہارت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین اس قدر حضرت ابراہیم کے دل میں رچ چکا تھا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے فرشتوں مجھے تمہاری امداد کی ضرورت، اگر میرا اللہ مجھے جلانے پر راضی ہے تو ابراہیم جلنے پر راضی ہے۔ حضرت ابراہیم بے خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھروسے پر آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، سلامہ ایئر کنڈیشن روم بن جا، ایئر کنڈیشن روم بن جا۔ 40 دن آپ آگ میں رہے، جس رسی سے آپ کو باندھ کر آگ میں ڈالا گیا وہ رسی جل گئی، حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آتش نمرود میں انار کا درخت اگا دیا، روزی کا انتظام کر دیا، کہاں آگ اور کہاں درخت، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ لکڑی تو آگ میں جل جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے اسی آگ میں انار کا درخت اگا کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو، پوری دنیا ایک طرف ہو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، سامنے دریائے کلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے،
موت کے منہ میں آ گئے، بچنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ قوم کہتی ہے انا لمدرکون، اے موسیٰ بیچ میدان میں تو نے ہمیں مروا دیا، آگے دریا کی موج ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فوج مار دے گی، آگے بڑھتے ہیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے۔ اے موسیٰ اب ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین اس قدر بیٹھا ہوا ہے، بغیر کسی وقفے کے کہتے ہیں ان معی ربی، اور لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ سیہدین، وہی ہمیں راستے بنا کر دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ذرا ان لوگوں کو میری قدرت کا کرشمہ دکھاؤ کہ آج دنیا دیکھے کہ دریا بھی اس اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں 12 موٹر وے بنا دی، 12 قبیلے 12 راستے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اولاد نہیں ہو رہی تو کیا پیروں کے ہاں چلے جائیں، بابوں کے پاس چلے جائیں؟ اولاد بابوں نے دینی ہے، پیروں نے دینی ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو کہتا ہے کہ جی وہ بیٹا دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں۔ ان کے تعویذ میں بڑا اثر ہے، ان کے دم میں بڑا اثر ہے، ان کے پھوکے میں بڑا اثر ہے۔ جس کو اللہ نہ دے اس کو کوئی دے سکتا نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس سے اللہ رحمت روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا، اور جس کو اللہ عطا کرے اس سے کوئی روکنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ زندگی گزر گئی ہے، میاں بیوی کو اولاد کی چاہت خواہش ہے، لیکن اللہ کے در سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ امام الانبیاء فخر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایمان تو ظاہر ہے، انبیاء علیہم السلام کے ایمان سے بھی بڑھ کر تھا۔ نبیوں کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے وہ کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، لیکن نبیوں کا جو ایمان ہوتا ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو اللہ ایمان کو اٹھا لیتا ہے، جب تک وہ زنا کی حالت میں رہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، ایمان سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اگر اس حال میں مر گیا تو وہ کفر کی موت مرے گا۔ اسی طرح فرمایا جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ ایمان کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو اللہ ایمان کو اٹھا لیتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا ایمان یہ کبھی قائم رہتا ہے، کبھی یہ رخصت ہو جاتا ہے، کبھی یہ بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا جو ایمان ہے وہ ہمیشہ قائم بھی رہتا ہے اور ہمیشہ بڑھتا بھی رہتا ہے۔ تو ایک طرف دوسرے انبیاء ہیں ان کا ایمان ہے، اور ایک طرف میرے پیارے نبی کا ایمان۔ آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکائی ہوئی، اتنے میں آپ کا دشمن آ گیا۔ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، نیند میں تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تو اس دشمن نے اس موقع کو غنیمت جانا اور درخت سے تلوار اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں لی۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ بیدار ہو گئے۔ تو وہ کافر آپ کو دیکھ کر کہتا ہے تلوار لہراتے ہوئے میں یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ بغیر کسی وقفے کے کہتے ہیں اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کا نام لیا نا جی، اس کافر پر رعب طاری ہو گئی،
اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی, آپ نے فرمایا بچوں اب تجھے کون بچائے گا؟ بلانا لات کو, بلانا منات کو, عزا کو, حبل کو, وہ جو 360 بت تم نے بنائے وہ آئے نا تیری مشکل حل کریں. تو اس نے سر جھکا لیا. آپ نے اپنی رحمت سے اپنے اس دشمن کو بھی معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, باطن کی جو صفائی ہے یہ بڑی ضروری ہے. آج سارا زور ظاہر کو صاف کرنے میں, ظاہر کو بنانے میں, سنوارنے میں صرف کیا جا رہا ہے. جی بندے کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے جی, پگڑی ہونی چاہیے جی, داڑھی ہونی چاہیے جی, سفید کرتا ہونا چاہیے جی, ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے جی, پیشانی پر جی اخروٹ جتنا نشان ہونا چاہیے جی, بڑا حاجی ہے جی, بڑا نمازی ہے جی, بڑا اللہ اللہ والا ہے جی. ظاہر کو ہم آراستہ کرنے میں لگے ہیں. حدیث پاک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اس کی صورت خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, رنگ سفید ہے یا کالا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. یہ کس قبیلے سے, کس خاندان سے, ایم این اے, ایم پی ہے, وزیر اعظم ہے, صدر ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا, اس کے اتنے رقبے جائیداد ہے, اس کی اتنی فیکٹریاں, اس کے اتنے محلات ہیں, اتنا بینک بیلنس ہے اس کا. نہ اللہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے, نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا, وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے. ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے نا جی, مسلمان قربانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ مہنگے سے مہنگے جانور خریدے جائیں گے. لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے, دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے مہنگے سے مہنگا جانور خریدیں گے, پھر اس جانور کو ذبح کریں گے, فخر کریں گے جی ہم نے اتنے من کا جانور ذبح کیا, اتنے لاکھ کا ہم نے جانور ذبح کیا, اتنا صحت مند ہم نے جانور ذبح کیا جی, میں نے اکیلے نے اپنی طرف سے پورا جانور ذبح کیا. اس طرح کی باتیں پھر لوگ کرتے ہیں. تو ظاہر اگر دکھلاوے کے لیے قربانی کی ہے تو وہ تو ثواب ضائع ہو گئی. اسی طرح یہاں یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے جانور کتنے لاکھ کا خریدا ہے, اس بندے کا یہ جانور کتنے من گوشت کا ہے, یہ اللہ ہرگز نہیں دیکھتا. اس نے بکرا کیا ہے, دمبا کیا ہے, بیل کیا ہے, اونٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس جذبے سے قربانی کی, اس کا جذبہ کیا ہے. اگر اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے 10,000 کی 15,000 کی بکری بھی ذبح کر دی ہے تو یہ کافی ہے, اور اگر اس نے دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے مہنگے سے مہنگا جانور قربان کیا ہے تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دل کے اندر چھپے ہوئے جذبوں کو دیکھتا ہے. پھر قربانی کرنے والے کا جذبہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یا اللہ آج تو آپ نے مجھ سے جانور کی قربانی مانگی ہے, اگر کل کلا کو وقت آیا آپ نے مجھ سے میرے گھر کی قربانی مانگی, میری اولاد کی قربانی مانگی, حتیٰ کہ اللہ اگر آپ نے مجھ سے میری جان کی قربانی بھی مانگی تو اس سے بھی میں دریغ نہیں کروں گا. اصل میں یہ فلسفہ ہے قربانی کا. یا اللہ یہ تو جانور ہے, جانور تو کیا میں خود بھی تیرے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ جذبہ قربانی کو قربانی بناتا ہے. اس جذبے سے جو قربانی کی جائے گی اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور پھر یہ بھی ضروری ہے قربانی کرنے والا کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اگر قربانی کرنے والے کا عقیدہ شرکیہ ہے, قربانی کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ جی قبر والے بھی سنتے ہیں, قبر والے بھی جانتے ہیں جی, وہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں, تو یاد رکھیے ایسے شخص کی قربانی قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا. اور حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے؟ سورت مریم
اپنے باپ سے مخاطب ہیں، یا ابتی لا تعبدو ما لا یسمع، اے ابا جان ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع جو سنتی، ولا یبصر دیکھتی، ولا یغنی عنک شیئا کسی بھی قسم کا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ جو غیر اللہ کی پکار ہے یہ ضائع ہے، گمراہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ کے ماں سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے، وہ دیکھتے، کسی بھی قسم کے نفع کے وہ مالک۔ تو یہ بات صرف بتوں کی نہیں ہے، اللہ کے ماں سوا جس کی بھی عبادت کی جائے، ما فوق الاسباب وہ سنتا نہیں ہے، وہ دیکھتا، نفع نقصان کا مالک۔ اگر قربانی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے مشترکہ قربانی میں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جی قبر والا سب کچھ جانتا ہے سنتا ہے، حالانکہ وہاں اسباب ختم ہو گئے، موت کے بعد اسباب ختم ہو گئے، روح نکل گئی، دیکھنا سننا ختم ہو گیا، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جی فلاں ولی فلاں نبی بعد وفات بھی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے بغیر اسباب کے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ بغیر اسباب کے سننا اور دیکھنا یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ سمیع ہے۔ سمیع اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر وقت سنے، ہر جگہ سنے، ہر ایک کی سنے، بغیر اسباب کے سنے، بغیر اسباب کے سنے۔ اگر یہی عقیدہ نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، تو یہ عقیدہ شرکی ہے، یقین درست نہیں ہے، دل اس کا پاک نہیں ہے، تو اس کے وجود سے نکلنے والے اعمال بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ آج کے درس میں میں نے اسی آیت کی روشنی میں طہارت کی جو اہم ترین قسم ہے طہارت باطنی، اس پر روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں طہارت کی جو قسم ہے ظاہری، طہارت ظاہری، وضو، غسل، تیمم، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ